الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقویٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر والد کو کسی نیکی کی توفیق نصیب ہو، اپنی زندگی میں باپ کوئی نیکی کا کام کرتا اور اس کے گزر جانے کے بعد پھر بیٹے کو وہی نیکی کرنا نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ باپ کی نیکیوں کو اللہ نے قبول کر لیا۔ تو میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جو اپنے والد گرامی کی جگہ پہ اسی راستے پہ چلتے ہوئے بڑی محبت سے اس مجلس میں تشریف لائے۔ میرا خطاب جو کہ اصلاحی ہوتا ہے اور جلسوں کا مقصد ہی اصلاح ہے کہ آنے والے کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں اور ایسا سمجھیں کہ وہ اپنی زندگی کو بدل لیں۔ بے نماز ہیں تو نمازی بن جائیں، جھوٹے ہیں تو سچے بن جائیں، حرام دیکھتے اور کھاتے اور سنتے ہیں تو حرام سے بچنے والے بن جائیں۔ ماں بہنیں بیٹیاں اگر غیر شرعی لباس پہنتی ہیں تو وہ اس سے بچ جائیں۔ اگر گھر کا ماحول غیر اسلامی ہے تو اس کو تبدیل کر کے اسلام کے سانچے میں ڈالا جائے۔ دین کو سمجھا جائے، دین کو پڑھا جائے اور پھر دین کو پھیلایا جائے۔ بہت سے لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں مگر دین کے بارے میں وہ اتنے ان پڑھ ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں۔ بہت سی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی بھی سن رہی ہوں گی کہ جنہوں نے بی اے کر رکھا ہے، ایم اے کر رکھا ہے یا ایم ایس سی کر رکھا ہے، اور یہاں بھی ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں، کہ جن حقوق کا قیامت کے دن سوال ہوگا اور جب تک اس کا جواب نہیں دے گے میدان قیامت سے ہٹنے نہیں دیے جائے۔ تو یہ چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی۔ قرآن پاک کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اسے اللہ کی کتاب مانا جائے، اور وہ تو ہم موروثی طور پہ مانتے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور مسلمان ہیں تو بچپن سے ہم سنتے آئے اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن صرف یہاں تک نہیں رکنا ہے کہ آپ سمجھیں کہ قرآن کو صرف اللہ کا کلام ماننے سے قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ پھر اس سے اگلا حق اس کا کیا ہے کہ اس کو اگر اللہ کا کلام مانا ہے تو پھر اس کے لفظوں کی تلاوت کی جائے، جو اس کا دوسرا حق ہے۔ لیکن ہمارے کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک کی ریڈنگ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے جو عربی کے الفاظ ہیں، جو متن ہے قرآن کا، اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ پرانے وقتوں میں کچھ شوق تھا اور گھروں کا ماحول پاکیزہ تھا، لیکن اب بہت زیادہ نوجوان بچے اور بچیاں وہ قرآن کے لفظوں کو بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی ریڈنگ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ پھر قرآن حکیم کا تیسرا حق یہ ہے
کہ صرف لفظ پڑھے نہ جائیں، اس کو سمجھا بھی جائے کہ قرآن میں ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیونکہ وہ ہماری طرف آیا ہے نا، حضور کے وسیلے سے توسل سے قرآن ہماری طرف آیا ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ قرآن میں اللہ رب العزت ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، تو ہم حکموں پہ عمل قبر میں جا کے کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 88 بار، کم و بیش 88 بار اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کہ اے ایمان والو، یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان والو، یہ ہمیں پکارا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، یوں کرو اور یوں نہ کرو۔ تو 88 بار قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا اور کچھ نہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ایمان سے بتائیں کس کو معلوم ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا، کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے؟ کم از کم وہ 88 آیتیں اور اللہ کے وہ 88 حکم تو ہر بندے کو یاد ہوتے، کیونکہ وہ تو پوچھا جائے گا قیامت میں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، یہ نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے رہو، ہم آدھے تیتر ہیں اور آدھے بٹیر، یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ جلسہ ہوا نا تو سٹیج کے سامنے بیٹھ کے تقریر بھی سن لی، اور گھر گئے تو ٹی وی یا نیٹ پہ بیٹھ کے فلم بھی دیکھ لی، گھر میں کوئی مر گیا تو ختم قرآن بھی کروا لیا، گھر میں مصیبت آ گئی تو کلمے کا لفظ بھی نکلوا لیا، اور اسی گھر میں اگر بیٹے کی شادی ہوئی تو ڈیک لگا کے کجری اور طوائفوں کے گانے بھی چلا دیے۔ جس گھر میں قرآن ختم ہوا تھا کسی کے مرنے پر، اسی گھر میں شادی میں اسی گھر کی بہو بیٹیاں ڈھولکی کی تھاپ پہ خود گانے گاتی رہی۔ کبھی آپ نے تصور کیا کہ وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ اگر وہ قرآن پڑھانا حق تھا تو گھر میں گانے چلانا یہ بھی حق ہے، یعنی حق بھی کیا نا حق بھی کیا گھر میں۔ یہ تو ہر شخص جانتا ہے نا جو میں بتا رہا ہوں کہ جس گھر میں طوائفوں کے گانے چلے، جس گھر میں جوان بیٹیاں ڈھولکی کی تھاپ پر گیت گائیں، جس گھر میں شادی پر فیملی کی عورتیں بن سمر کر غیر محرم لوگوں سے ویڈیو اور فوٹو بنوائیں، اس گھر پر رحمت اترے گی یا لعنت اترے گی؟ اور کوئی مر گیا تو گھر میں ختم کیوں کروایا؟ تاکہ رحمت اترے، اس لیے کروایا۔ گھر میں مصیبت آ گئی تو کلمے کا لک کیوں نکلوایا؟ تاکہ گھر میں برکت اور رحمت اترے۔ تو ہماری عقل ماری جا چکی ہے کہ جس گھر میں رحمتیں اتارتے ہیں اسی میں لعنتیں کیوں اتارتے ہیں؟ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ رحمتوں کے وقت رحمت اترے، لعنتوں کے وقت لعنت اترے۔ امام الانبیاء کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اور حضور نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو، جنت کے باغوں میں جاؤ تو اپنی خوراک لے لیا کرو۔ تو اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا مجالس الذکر، کہ جہاں میرے غلام بیٹھ کر میرے رب کا اور میرا ذکر کرتے ہیں وہی جگہ جنت کا باغ ہو جاتی ہے۔ وفی روایت مجالس العلماء، اور ایک حدیث میں ہے کہ جس مجلس میں علماء بیٹھے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنا رہے ہوں وہ مجلس بھی جنت ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے بتا دیا جہاں اللہ کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور جس مقام پہ گناہ ہو وہ جگہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، کیونکہ وہاں لعنتیں اور عذاب اترتا ہے۔ اب بتائیے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ رحمت کا
مرکز کتنی دیر بنتے ہیں سال میں، اور لعنت کا مرکز کتنی دیر بنے رہتے ہیں. گھر میں ایل سی ڈیز لگی ہیں، گھروں میں دو دو ڈشیں لگی ہیں چھتوں پہ، گھروں میں کیبل کے کنیکشن ہیں، گھروں میں نیٹ پڑا ہے، گھروں میں ٹی وی ہے. اور اب تو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس لڑکا ہے یا لڑکی ٹچ موبائل ہے. یعنی دنیا جہان کی گندگی موبائل میں ہے، اور موبائل ہر جوان کی جیب میں ہے. تو پوری دنیا کی گندگی، بے حیائی ہر جوان کی جیب میں ہے. بچے جب بچے ہوتے تھے نا تو پھر وہ معصوم کہلاتے تھے، لیکن وہ واقعی معصوم ہوتے تھے. ان کی آنکھیں بھی معصوم ہوتی تھی کیونکہ ان کی آنکھوں نے گناہ دیکھا نہیں ہوتا تھا. ان کے کان بھی معصوم ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے گناہ سنا نہیں ہوتا تھا. یعنی معصومیت کی صرف عمر نہیں ہوتی تھی، وہ خود بھی گناہوں سے بچنے والے ہوتے تھے کیونکہ نہ دیکھنے کو انہیں گناہ ملتا تھا نہ سننے کو گناہ ملتا تھا. اور آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس فلمی گانے ہیں، اپنی الگ الگ انہوں نے ویب سائٹ بنا رکھی ہے، اور ان کے پاس USB ہیں، اور وہ معلوم نہیں کیا کیا چیزیں، اپنے کوڈ نمبر ہیں ان کے. یعنی عمر معصومیت کی ہے مگر اس کی آنکھیں معصوم نہیں رہی. عمر معصومیت کی ہے مگر اس کے کان معصوم نہیں رہے. عمر میں دیکھو تو بچہ نابالغ ہے، اور فکر میں دیکھو تو بالغ ہے. دھیرے دھیرے قومیں بے حیائی کی طرف بڑھتی ہیں. عورتوں کے جسم کے اندرونی استعمال کی چیزیں جب جاتے تھے نا دکانوں میں تو گاہک کو مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، انہیں دیتے ہوئے شرم آتی تھی، اور انہوں نے وہ چیزیں چھپا کے اندر کہیں رکھی ہوتی تھی. ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ عورتوں کے اندرونی استعمال کی چیزیں وہ چھپا کے رکھتے تھے دکاندار. مگر جب سے گھروں میں ٹی وی آیا اور ٹی وی کی ٹی وی ہو گئی اور نیٹ لگے، گھر کا ماحول بے حیا ہوا، بازار میں بھی بے حیائی آ گئی. پھر مختلف چینل کھلنے لگے، پھر الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس نے بے حیائی مسلط کرنا شروع کر دی. پھر آنے والا ہر بے غیرت حکمران اس بے حیائی میں اپنا حصہ ڈالتا رہا. کسی حرام خور نے اور کسی رب اور رسول کے باغی نے اس بے حیائی کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کو بڑھانے کی کوشش کی. جب قوم کی حمیت، غیرت، شرم، حیا مر گئی تو وہی دکاندار جو عورتوں کی وہ ضرورت کی چیزیں چھپا کے رکھتے تھے، وہ بے غیرت آج دکانوں کے سامنے لٹکا کے رکھتے ہیں. کیا اس روڈ پر کیا تیری اپنی بیٹی نے نہیں گزرنا ہے؟ کیا تیری ماں بازار نہیں جاتی ہے؟ یہ سی ڈیز بیچنے والے اپنی دکانوں کے باہر انڈیا کی کنجریوں کی گندی تصویریں لگاتے ہیں، اور بغیرت بھول جاتے ہیں کہ اس فٹ پاتھ سے صرف غیر کی بیٹی نہیں، تیری اپنی بیٹی بھی تو گزرنے والی ہے. تو اس کی معصوم فکر کو مسموم کر رہا ہے، تو اس کے اندر بغیرتی کا زہر اتارنا چاہتا ہے، تو معاشرے اور سوسائٹی میں بے حیائی کا بیج بو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں، والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. پڑھو قرآن جسے تم نے الماری میں بند کر کے رکھا ہے، جسے تم الماری میں رکھ کے پڑھنا بھول گئے ہو، وہ قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے ان بدبخت لوگوں کے لیے میں نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو حضور کی امت میں بے حیائی پھیلاتے ہیں. اس آیت کی زد میں کون کون آ رہا ہے؟ وہ جو اپنی دکان کے باہر کنجریوں کی تصویریں لٹکاتا ہے، وہ بھی معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہا ہے. وہ جو اپنے رکشے میں سارا دن کنجریوں کے گانے چلاتا ہے، خود بھی سنتا ہے، سواریاں بھی سنتی ہیں، وہ بھی معاشرے سوسائٹی میں بے حیائی پھیلا رہا ہے. النکاح من سنتی، شادی حضور کی سنت. جو اپنی شادی پر گھر میں اپنی جوان بیٹیوں سے ڈھولکی بجواتا ہے اور ڈیک لگا کر طوائفوں کے گانے چلاتا ہے، وہ بھی حضور کی امت میں بے حیائی پھیلا رہا ہے. وہ لوگ جو بڑی بڑی کوچوں میں ایل سی ڈیز لگا کر یہاں سے جاؤ لاہور، یہاں سے جاؤ پشاور، یہاں سے جاؤ پنڈی، جس کوچ میں بیٹھ جاؤ 3 4 5 6 گھنٹے کے سفر میں، پورے سفر میں کنجریوں کی فلمیں چل رہی ہیں. یہ بے غیرت لوگ یہ حضور کی امت میں بے حیائی پھیلا کر قرآن کی اس آیت کا مصداق بن رہے ہیں. میگزین لکھنے والے، اخبارات بیچنے والے
ہر اخبار پر ایک رنگین پیج ہوتا ہے جس پہ قدریوں کی ننگی تصویر ہوتی ہے. رومانٹک میگزین مارکیٹ میں چھاپ کر بیچے جا رہے ہیں, خریدے جا رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں, یہ لاکھوں کروڑوں لوگ قرآن پاک کی اس آیت کی زد میں ہیں کہ امت مصطفیٰ میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں. اور وہ عورتیں بھی جنہوں نے بازار جانا ہو اور میک اپ کر کے جاتی ہیں اور بن سمر کے جاتی ہیں اور لپسٹک لگا کے جاتی ہیں اور ننگے سر جاتی ہیں اور آدھے ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھرتی ہیں بے پردہ, وہ بدبخت عورتیں بھی تاجدار کائنات کی امت میں بے حیائی پھیلا رہی ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ جو حضور کی امت میں یا میرے بندوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے میں انہیں دردناک عذاب دیتا ہوں, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی.